اب کتا بھی ساتھ ہے، قرآن کہتا ہے ساتھ ہے اور غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، اس طرح بیٹھا ہے، اس طرح پاؤں پھیلا کر، قرآن کہتا ہے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے غار کے دروازے پر، اور باہر نہیں بیٹھا، اندر بیٹھا ہے، دروازہ باہر سے بند ہے۔ اب یہ اندر ہے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہے، مگر کمال یہ ہے وہ ہے، کتا کتا ہے، بے شک ان کے ساتھ بیٹھا ہے مگر کتا کتا ہے۔ اصحاب کہف میں ہے یہ بھی غار میں اور جائے گا بھی جنت میں، یہی کتا جنت میں جائے گا، اور یہ کتا خوش نصیب ہے، دشمن علی سے زیادہ، یہی کتا جس کا نام قطمیر ہے یہ دشمن علی سے زیادہ خوش نصیب ہے، کیونکہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے مالک کو بچانے کے لیے اپنی فطرت کو بدلا، اللہ نے اس کی جبلت کو بدلا کہ تو نے مالک سے وفاداری کی ہے، چاہے تو کتا ہے میں تجھے جنت میں بھیجوں گا، چاہے تو کتا ہے مگر تجھے جنت میں بھیجوں گا۔ اب یہ جنت میں جائے گا، مولا نے فرمایا اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت میں جائے گا، تو علی کے دشمن سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ یہ تو جنت میں جائے گا مگر علی کا دشمن نہیں جائے گا، نہیں جا سکے گا، نہیں جانے دیا جائے گا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ مولا علی مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران علی اپنے فضائل پڑھ رہے تھے، اپنے اختیار بتا رہے تھے، اپنی طاقت بتا رہے تھے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی اتنی طاقت ہے، آپ کہتے ہیں میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں ایک لمحے میں چاہوں تو زمین پر رہ کر ہی عرش کا چکر لگا لوں، اگر میں چاہوں تو زمین پر رہ کر ہی ساتواں آسمان گھوم کے آ جاؤں، یعنی اتنا اختیار ہے، تو پھر بیٹھے ہوئے مدینے میں آپ اپنے دشمن کو تو مار نہیں سکے، جو آپ کا دشمن ہے اس کو تو نہیں مار سکے۔ انہوں نے کہا کس کو؟ کہا وہ جو شام میں اختیار اتنا ہے اور دشمن مارا نہیں جاتا۔ مولا نے فرمایا خاموش کتے، جو سن رہے ہیں سمجھ رہے۔ علی نے فرمایا جلال میں خاموش کتے۔ اب جو علی نے کہا کہ کتے خاموش ہو جا، دربار والوں نے دیکھا علی کا کہنا تھا اس کے کپڑے پھٹ گئے اور کتا بن گیا، کپڑے پھٹ گئے، ہوا میں اڑ گئے۔ اس کے ذہن میں اولو الامر ہے، یہ امر اسی کے پاس ہے جو یہ کر سکتا ہے، یہ امر اسی کے پاس ہے۔ علی نے کہا خاموش او کتے، اب یہ کتا بن گیا، یہ اختیار اولو الامر ہے۔ کتا بنا تو تھا مسجد میں، لوگوں نے دیکھا اسے مارا، کہ کتے کا مسجد میں کیا کام ہے؟ کتے کا کوئی کام ہے مسجد میں؟ آپ بھی دیکھنا تو بھگا دینا، کیونکہ کتے کا کوئی کام نہیں مسجد میں۔ بھگایا لوگوں نے، یہ باہر بھاگا، لوگوں نے مارا، کسی نے کچھ مارا، کسی نے کچھ مارا۔ جو علی والے تھے انہوں نے بہت کچھ مارا کہ بھئی علی کے سامنے بھونکا ہے، اور علی نے کتا بنا دیا۔ باہر نکلا مسجد سے باہر، اب جانتے ہیں کسی محلے میں، بستی میں، گاؤں میں کوئی نیا کتا آ جائے تو پرانے کتے اسے دیکھ کر بھونکنے لگ جاتے ہیں، کاٹنے لگ جاتے ہیں، پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں تاکہ یہ نکل جائے، بھاگ جائے۔ جب بندوں نے بھگایا تو اس کے پیچھے کتے لگ گئے، کوئی بھونکا، کوئی کاٹا، اب یہ زخمی ہو گیا۔ اب زخمی حالت میں دوڑ پڑا، تھا کتا مگر شعور تھا، کتا مگر شعور تھا کہ میرا گھر کہاں ہے، میں نے جانا کہاں ہے۔ بندے بھی پیچھے، علاقے کے کتے بھی پیچھے۔ یہ کتا دوڑتا دوڑتا اپنے گھر آیا، دروازہ کھلا ہوا نظر آیا اور اندر داخل ہونے لگا۔ اس کی بیوی نے دیکھا جو روٹیاں پکا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کتا ہے اور میرے گھر میں آ رہا ہے۔ اس نے جوتی اٹھائی،
जो बेदार बैठे हो, इसने जूती उठाई कि कुत्ता मेरे घर में आया, मगर ये कुत्ता चलते चलते आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। शऊर था, घर का भी पता था, बिस्तर का भी पता था, आकर बिस्तर पे बैठ गया। अब उस औरत को जो शोहर की बीवी थी गुस्सा आया कि मेरे शोहर के बिस्तर पर बैठ गया, जूती उठाई और मारने का इरादा किया। अभी मारना चाहती थी, ये दरवाजे से एक बुजुर्ग बोला, ओ बीबी जूती न मारना, ये कुत्ता नहीं तेरा शोहर है। रुकने की बजाय उसने जूती मार के कहा, कुत्ता बन के आया है, कहीं अली को तो नहीं भौंक कर आया। बोला यहाँ तो कुत्ता जो बन गया है, कहीं अली को भौंक कर तो नहीं आया, जो अली ने इसे कुत्ता बना दिया। उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ इसने अली की गुस्ताखी की है, अली ने इसे कुत्ता बना दिया। अब उसने रोटियां छोड़ दी, पट्टा ढूंढा, रस्सी ढूंढी, पट्टा ढूंढा, इसके गले में डाला और डालकर बीवी उस कुत्ते शोहर को, पता नहीं आप कहाँ बैठे, उस कुत्ते शोहर को रस्सी डाल के मस्जिद के बाहर ले आए और बाहर आकर कहा, या अली दुश्मन है तो ये, या अली भौंका है तो ये, मैं तो तेरे चाहने वाली हूँ, या अली मैं तो तुझसे मोहब्बत करती हूँ, मेरा क्या जुर्म है, क्या बाकी जिंदगी मैं कुत्ते के साथ गुजारूंगी, बाकी जिंदगी कुत्ते के साथ गुजारूंगी। अली ने मस्जिद से देखा, दरवाजे पर आए, परेशान क्यों आए? कहा अली आप जानते हैं मैं मोमिना हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ, ये मेरा शौहर था, ये आपको भौंका, घर में भी भौंकता था, मगर मैं नहीं बना सकी जो आपने बनाया, मैं नहीं बना सकी, घर में भी भौंकता था। या अली इसके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 4, अब इसे बंदा बनाए, वरना वो कुत्ते के बच्चे भी आप पाले। मैं तो बंदे के बच्चे पाल रही थी, आपने जो इसे कुत्ता बना दिया, या बंदा बनाए या वो कुत्ते के बच्चे आप पाले। मौला ने फरमाया तू मोमिना है और दिल से पाक है, मैं जानता हूँ कोई तुझे ताना न दे कि अली के पास गई थी और अली ने तेरा हक नहीं रखा। मौला ने फरमाया तेरा हक ये है कि तू चल कर आई है, अली फिर से इस कुत्ते को बंदा बना रहा है, अली फिर से इस कुत्ते को बंदा बना रहा है, ये इख्तियार अली है। बंदे से कुत्ता बनाया, कुत्ते से बंदा बनाया, ये अली का इख्तियार है। और कुत्ते को भी अगर कहा जाए कि अली का दुश्मन है तो कुत्ता भी नाराज होता है, कुत्ता भी नाराज होता है। अगर किसी बंदे ने कभी भी तशबीह दी हो मौला के किसी दुश्मन से कुत्ते को, तो कुत्ता नाराज होता है। एक दिन छठे इमाम इसी मस्जिद नबवी से बाहर निकले, छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जब बाहर निकल गए, काफी दूर चले गए अकेले, बहुत सारे कुत्ते जमा होकर आ गए छठे इमाम के पास। कुरान में कुत्ते का जिक्र है, उसी कुत्ते के जिक्र की वजह से जिक्र हो रहा है इन कुत्तों का भी। एक कुत्ता अच्छा हो पूरी नस्ल को अच्छा बना देता है, इसलिए इनका जिक्र हो रहा है। बहुत सारे कुत्ते जमा होकर छठे इमाम के पास आए और आकर कहा मौला हमने आपसे शिकायत करनी है, शिकायत करनी है, आपसे भी करनी है और अल्लाह के दरबार में भी करनी है। कुत्तों ने इमाम से कहा आपसे भी शिकायत करनी है और अल्लाह के दरबार में भी शिकायत करनी है। उन्होंने फरमाया क्या शिकायत है? कहा मौला अपने शियों से कह दे अगर किसी आपके दुश्मन को कोई तशबीह देनी हो तो हम कुत्तों से न दिया करें, हम कुत्ते जरूर आए मगर आपके दुश्मन नहीं आए। कुत्ते जरूर है, अल्लाह ने नजिस बनाया है मगर आपके दुश्मन नहीं है, हमें आपके दुश्मन से तशबीह न दे। अब ये कुत्ते भी जन्नत जाए।
وہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت جائے، ابھی تک زندہ ہے، غار میں موجود ہے۔ رسول اللہ سے صحابہ نے کہا ہم ملنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، اور زندہ بھی ہیں۔ ملا زندے سے جاتا ہے، مردے سے نہیں، زندہ ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے اس طرح زندہ ہے کہ فرشتے اتر کر ہر 6 مہینے کے بعد ان کی کروٹ دائیں سے بائیں بدل دیتے، بائیں سے دائیں بدل دیتے، یعنی وہ سو رہے ہیں، یہ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ اور سورج کو حکم ہے کہ اوپر سے نہ گزرے، سورج کو حکم ہے کہ اوپر سے نہ گزرے، کبھی دائیں سے گزرے کبھی بائیں سے گزرے، اس لیے کہ روشنی غار میں نہ جائے اور وہ روشنی ان کو تنگ نہ کرے۔ وہ سونے والے سوتے رہے، اور مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ سو رہے ہیں مگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ میں تو ان بندوں پہ حیران ہوں کہ جن کی آواز بھی ہے اور میری سن کے حیران بھی ہے، تو کتنی بڑی بات ہے کہ میری نہیں نکل رہی بول رہا ہوں، آپ کی نکل رہی ہے بولا نہیں جا رہا۔ پھر ٹھیک کون ہے، میں یا آپ؟ میری نہیں نکل رہی پھر بھی بول رہا ہوں کہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ یہ آواز نہ بھی ہو ذکر علی ہوگا، یہ زبان نہ بھی ہو ذکر علی ہوگا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آواز ختم بھی ہو جائے، زبان ختم بھی ہو جائے، مقام ختم بھی ہو جائے، موت بھی آ جائے، مگر علی کا ذکر ہو تو یہاں ہو، ذکر نیچے نہ آئے۔ ذکر نیچے نہ آئے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں مگر آنکھیں کھولی ہوئی۔ اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں مگر آنکھیں کھولی ہوئی ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا امیر المومنین سوئے ہوئے ہیں اور آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، یہ کیسا سونا ہے؟ سونا بھی ہے اور آنکھیں بھی کھولی ہوئی ہیں، یہ آنکھیں کھول کے سو رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں وہ کسی کے انتظار میں ہے، وہ کسی کے انتظار میں ہے، آپ بھی کسی کے انتظار میں ہیں، اصحاب کہف بھی کسی کے انتظار میں ہے۔ مولا نے فرمایا جو انتظار میں ہو اور کسی کے انتظار کر رہا ہو وہ سو بھی جائے تو آنکھیں بند نہیں کرتا۔ یہ انتظار کا تقاضا ہے کہ سو بھی جائے آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ سوئے ہوئے ہیں مگر آنکھیں انتظار میں ہے کہ 12ویں نے آنا ہے، آ کر اٹھانا ہے، اور یہ مولا کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ 6 ہیں یا 7 مولا کے ساتھ لشکر میں ہوں گے۔ اصحاب کہف یہ ان کی تعریف ہے۔ اب اگلی بات ہے، صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ 10 صحابہ، بڑے بڑے 10 صحابی تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت انس، سلیمان، ابو ذر، مقداد۔ زمین پھٹ جائے آپ اندر گھس جائے تھے یہی، آپ ڈر کے مر جائے تھے یہی۔ یہ حضرت بھی تھے، باقی حضرت بھی تھے کہنے والوں میں، اور حضرت بلال بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے۔ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا واقعی ملنا چاہتے ہیں؟ کہاں یا رسول اللہ ملنا چاہتے ہیں۔ رسول نے فرمایا آؤ۔ مسجد سے باہر آئے اور باہر آ کر پوچھا سلیمان علی کہاں ہے؟ جو سننے کے لیے بیٹھے مولا سلامت رکھے، سلیمان علی کہاں ہے؟ کہا مولا علی ابھی گھر گئے ہیں۔ کہا علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا۔ جب امیر المومنین آئے تو رسول اللہ نے کہا یا علی یہ سارے صحابی اصحاب کہف سے ملنا چاہتے ہیں، جب تک آپ نہیں جائیں گے وہ ان سے نہیں ملیں گے، جب تک آپ نہیں جائیں گے وہ ان سے نہیں ملیں گے۔ یا علی آپ بھی ساتھ ہیں، یا علی آپ بھی ساتھ ہیں، کیا یا رسول اللہ آپ کا جو حکم ہے اس کی تعمیل ہوگی، میں بھی ساتھ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صحن سے باہر آئے اور باہر آ کر ایک بادل کو اشارہ کیا،
रसूलुल्लाह ने, जिसके जहन में इताअत है, रसूल के बाद किसकी इताअत होगी? इशारा किया, एक बादल जमीन पर उतरा। रसूल ने फरमाया रहमत का है या गजब का है? ये पूछने का इख्तियार भी रसूल को है। तो रहमत का बादल है या गजब का? सरकार रहमत का। फरमाया मेरे सहाबियों को गारे साहबे कहफ के पास ले जा। कहा रसूल ठीक है जो आप कहो। रसूल ने फरमाया सवार हो। रसूल ने फरमाया सवार हो जाओ। अब एक दूसरे को देख रहे हैं, पहले कौन हो? बादल पर सवार हुए, कभी हुए जो नहीं तो हैरान तो होना था। लेकिन अल्लाह ने पहले कुरान में जिक्र किया हुआ था कि पहले भी एक सिकंदर गुजरा था जो बादल पर सवारी करता था। पहले भी सिकंदर था। कौन था? कौन थे? इनका जिक्र कुरान में है कि वो बादल पर सवारी करते थे। कौन थे? कौन थे? जनाबे जुल्करनैन, सिकंदर बादशाह जुल्करनैन बादल पर सवारी करते थे। अल्लाह के पैगंबर थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जुल्करनैन हमारा भाई बादलों पर सवारी करता था। ये जुल्करनैन का कमाल था। मगर जब हमारा 12वां जानशीन आएगा तो अली के शिया भी बादलों पर सवार होकर आएंगे। जब 12वां आएगा तो अली के शिया भी बादल पर सवार होकर आएंगे। यानी उस वक्त उनकी ताकत जुल्करनैन जितनी होगी, इतनी जुल्करनैन की। सवार हो जाओ। इन्होंने कहा सलेमान से कि पहले आप सवार हो। पता था घर वाला है, भी कह चुके थे मिन्ना हलन में पहले इसी से शुरू करें। सलेमान सवार हो गए, मिकदाद सवार हो गए, मार सवार हो गए, अबूजर सवार हो गए, बाकी साहब भी सवार हो गए। 10 के 10 सवार, अली और रसूल खड़े हैं। 10 साहब सवार, अली और रसूल खड़े हैं। साहबा ने देख कहा या रसूल अल्लाह अली नहीं जाएंगे। बुलाया तो अली को था कि लेके जाओ। या रसूल अल्लाह अली नहीं जाएंगे। अब जिसका अशरा फेल होता हो उसने क्या सुनना है? या अली आपने नहीं जाना? या रसूल अली नहीं जाएंगे। साथ अली ने नहीं जाना। कहा जाना है मगर तुम्हारे साथ नहीं। जो बेदार बैठे हैं बात उनसे कहा। रसूल ने इशारा किया, एक और बादल उतरा, एक और बादल उतरा। जब वो अकेला बादल उतरा तो रसूल ने कहा अली आप अकेले इस पर सवार हो जाए। जो बेदार बैठे हो, या अली आप अकेले इस बादल पर सवार हो जाए। अब सहाबा ने सवालिया निगाहों से देखा कि हमें इकट्ठे बिठाया, एक बादल पर बिठाया, मगर अली को अकेला बिठाया। और रसूल ने उस वक्त बादलों पर अलग बिठाकर रसूल ने फैसला कर दिया कि अगर अली भी उन जैसे होते तो अली भी उनके साथ बैठते। मगर अली अलग बादल पर बैठे, अली सवार हुए अलग। अब सबसे पहले अली का बादल उड़ा और जब बाकी साहब का उड़ने लगा तो रसूलुल्लाह ने कहा अनस बिन मालिक से, साहबी रसूल है, अनस बिन मालिक से कहा कि तुम जा रहे हो इनके साथ, जो कुछ वहां पर देखो या सुनो मुझे आकर बताना। किसी और से नहीं कहा, सिर्फ अंश से कहा। अंश बिन मालिक साहबी है कि जो कुछ देखो या सुनो तो मुझे आकर बताना। अंश कहते हैं जो हुक्म का रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, हवा ने बादल को उठाया और उठाकर चल पड़ी। चलते चलते अमरे रसूल से गार के सामने आकर उतरे, उस असावे काफ की गार के सामने। अब उन्होंने आके गार को देखा, गार बंद। या अली ये तो बंद है। फरमाया ये बंद ही रहेगी, ये बंद ही रहेगी, इसने आखिर में खुलना है। तुम जो बात करना चाहते हो कर लो। अब ये आगे बढ़े। पहले हजरत
انہوں نے سلام کیا. اے اصحاب کہف، ہم مدینے سے آئے ہیں، تم اصحاب کہف ہو، ہم اصحاب رسول ہیں. تم اصحاب کہف ہو، ہم اصحاب رسول ہیں. ہم تم پر سلام کرتے ہیں کہ تم مدتوں سے یہاں بیدار بھی ہو اور سو بھی رہے ہو. کوئی جواب نہیں آیا. پھر دوسرے آگے بڑھے، سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا. تیسرے آگے بڑھے، سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا. سارے آگے بڑھتے رہے، سلام کرتے رہے، کوئی جواب نہیں آیا. آخر میں سلیمان آگے بڑھے. سلیمان آگے بڑھے اور جب دروازے پر پہنچے تو سلیمان نے سلام کیا. سلام کا جواب نہیں آیا، مگر ایک بات کی آواز آئی کہ سلیمان تو بھی خیر پر ہے، مگر ہمیں حکم ہے ہم سلام کا جواب یا نبی کو دیتے ہیں یا اولو الامر کو دیتے ہیں. اور ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں. ہمیں حکم ہے کہ ہم سلام کا جواب یا نبی کو دیں گے یا اولو الامر کو دیں گے، یا نبی کو دیں گے یا نبی کے وسیع کو دیں گے. اب ساروں نے تو کر لیا تھا سلام، سب نے کر لیا تھا، اکیلے علی بچ گئے. اب ساروں نے مکھ موڑا علی کی طرف، کہا یا علی آپ بھی دیکھ لیں، یا علی آپ بھی دیکھ لیں. اب جو اپنے جیسا سمجھتا تھا وہ یہی سمجھا کہ علی کو جواب نہیں آئے گا. علی آگے بڑھے، غار پہ ہاتھ رکھا، سلام کیا. السلام علیکہ یا اصحاب الغار والرقیم، اے اصحاب کہف اور رقیم کہ جن کے نام رقم ہیں اس غار کے دروازے پر، اور علی ان کے ناموں سے پہلے جانتا ہے، ان سب پر علی کا سلام ہو. علی کا یہ کہنا تھا، یہ اندر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا امیر المومنین یا وسیع رسول رب العالمین یا اولو الامر الامین یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا عالم بکل علیم. اندر سے جواب آیا، اے علی امیر المومنین ہمارا سلام ہو، اے رسول کے وسیع ہمارا سلام ہو، اے اولو الامر ہمارا سلام ہو. اے وہ جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور ہر چیز کو ہونے سے پہلے جانتا ہے، ہمارا بھی سلام. ہمارا بھی سلام ہو. اب جواب آیا جو اندر سے جواب آیا تو سارے حیران. مولا علی نے انس کا کندھا پکڑا. انس بن مالک کا کندھا پکڑا، کہا انس یاد ہے رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ انس یاد ہے رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ کہ علی یاد ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ اصحاب کہف نے کسی کو جواب نہیں دیا، صرف آپ کو جواب دیا. مولا نے فرمایا اب یاد رکھنا اور رسول کو ایسے ہی بتانا جیسے دیکھا ہے. کہا ٹھیک ہے سرکار. اب علی نے بادل کو بلایا، علی نے بادل کو بلایا. وہاں رسول نے بلایا تھا، یہاں علی نے بلایا، کیونکہ وہ کہہ چکے تھے سلام میں کہ وسیع رسول رب العالمین، کہ تو رسول کا وسیع ہے، جو عالمین کا رسول ہے، تو اسی کا وسیع ہے. وہاں رسول نے بادل بلایا، یہاں علی نے بلایا اور بلا کر بتایا کہ وسیع رسول ہوتا بھی وہی ہے، جیسے رسول کر لے وہ بھی ویسے کرے، جیسے رسول کرے وہ بھی ویسے کرے. بادل کو اتارا، سب کو بٹھایا، پیک کیا، شیشے چڑھا دیے. ایسے سنو گے تو ایسے ہی پڑھوں گا. سب کو بٹھا دیا، پھر ایک بادل کو بلایا، خود اس پر سوار ہوئے. بادلوں کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا، اس نے بادل کو اڑایا، پہلے رسول کے حکم سے، اب یہاں علی کے حکم سے. اور یہی میں سمجھا رہا ہوں اتنی دیر سے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی. اب اللہ اور رسول کی طرح ہوگا. وہاں رسول نے حکم دیا، ہوا نے بادل اڑایا، یہاں علی نے حکم دیا، ہوا نے بادل اٹھایا. تو پتہ چلا علی کا حکم
سوار ہو گئے، بادل ہوا میں اڑنے لگ گئے. جیسی نیت ہوگی مراد بھی ویسی ہوگی. جس کی جو نیت ہوتی ہے اسے ویسے ہی اجر ملتا ہے. اور ہمیں بزرگ کہا کرتے تھے کہ دعا کرو شاید نیت بیمار نہ پوے. نیت بیمار پوے تو ولیو حال ہو گئی. اسے کہتے ہیں نیت بیمار. بادل اڑے اور ہوا میں اڑتے ہوئے مسجد نبوی کے سامنے بادل اتر گئے. میں کیوں زور لگاؤں، جواب نہیں لگا. بادل اتر گئے اور آ کر دروازے کے سامنے علی بھی اترے. سب سے پہلے جو سب سے آخر میں سوار ہوئے وہ سب سے پہلے اترے. علی آگے بڑھے، رسول مسجد سے نکلے، علی کو گلے سے لگایا اور مسکرائے. کہا مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا جو ہوا ہے اللہ نے بتا دیا ہے. جو ہوا ہے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے. یا علی تو ہی ہے، یا علی تو ہی ہے. اللہ نے بتا دیا ہے، ان کو دکھا دیا ہے. سارے اترے، نیچے آئے. رسول نے پوچھا ہانس اب بتا کیا ہوا تھا؟ ہنس نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. کہا نہیں تو دوہرا تاکہ یہ مسجد والے سارے سن لیں. کیا ہوا وہاں؟ کہا رسول اللہ ہم گئے، اترے، سب نے سلام کیا. کسی کو اصحاب کہف نے سلام کا جواب نہ دیا. جب علی آگے بڑھے تب ایک ایک نے علی کو سلام کا جواب دیا اور یہ بھی کہا کہ تو ہی وسیع ہے رسول کا، تو ہی وسیع ہے رسول کا، تو ہی اولو الامر ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے. رسول نے کہا سب نے سن لیا؟ کہا سب نے سن لیا. کہا بھی یاد رکھنا کہ جو گواہی انس دے رہا ہے تم بھی یہی گواہی دینا. جو اصحاب کہف نے کہا. اب انس نے کہا یا رسول اللہ یہ ساری بات تو سمجھ آ گئی کہ آپ کی پلاننگ کیا تھی، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان ساروں نے ہم میں سے کسی کو جواب نہیں دیا، صرف علی کو جواب دیا. نہ مجھے دیا نہ باقیوں کو دیا، صرف علی کو جواب دیا. رسول نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے ان کے لیے کہا ہے اگر قرآن پڑھتا تو تجھے سمجھ آتا. کیا کہا ہے؟ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یقیناً اصحاب کہف اللہ کی عجیب آیتوں میں سے تھے. انہوں نے کسی کو جواب نہیں دیا کیونکہ علی مظہر العجائب ہے اور وہ عجیب آیت ہے. علی ہی تو ہے جو عجائبات کو ظاہر کرنا ہے. وہ اللہ کی عجیب آیتیں ہیں اور علی مظہر العجائب ہے. علی نے اس عجائب کو ظاہر کیا کیونکہ مظہر العجائب ہے. اور تمہارے لیے یہی عجیب ہے کہ تمہیں جواب نہیں دیا. اور یہ یاد رکھنا کہ علی کو جواب بھی دیا، علی میرا وسیع بھی ہے. پھر رسول اللہ نے کہا انس اگر کہیں پر اس بات کی گواہی کی ضرورت پڑے تو تم گواہی دو. انس بن مالک سے کہا کہ اگر کہیں اس بات کی ضرورت پڑے کہ گواہی دینی ہے کہ تم نے یہ سب کچھ سنا، گواہی دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ضرور دوں گا، آپ کے سامنے تو کہا ہے، میں نے سنا ضرور گواہی دوں گا. زمانہ گزر گیا، رسول دنیا سے پردہ کر گئے. رسول کے تیسرے دن علی مسجد میں آئے اور مولا علی نے آ کر سب کو بتایا کہ تمہیں یاد ہے یہ ابھی 72 دن پہلے رسول نے اعلان کیا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. کہا ہمیں یاد ہے. کہ پھر بھول کیوں گئے ہو؟ تم میں سے کوئی ہے جو فاتح بدر ہو؟ تم میں سے کوئی ہے جو فاتح حنین ہو؟ تم میں سے کوئی ہے جو فاتح احد ہو؟ تم میں سے کوئی ہے جو فاتح خندق ہو؟ تم میں سے کوئی ہے جو فاتح خیبر ہو؟ تم میں سے کوئی ہے اس کے لیے نبی نے کہا ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا؟ تم میں سے کوئی ہے اس کے لیے نبی نے کہا ہو انا باب الحکمت وعلی دارھا، کہ علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں. کسی کے لیے کہا نہیں. کہا کسی کے لیے رسول نے کہا علی منی وانا منہ علی، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. کہا کسی کے لیے نہیں کہا. پھر کہا انس بتا کہ جو تو نے دیکھا
رسول نے گواہی مانی تھی، اب تو بھی گواہی دے کہ رسول نے کیا کہا تھا۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ انس نے اٹھ کے کہا یا علی بڑا عرصہ ہو گیا ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے بھول گیا، مجھے بھول گیا کہ اصحاب کہف نے کیا کہا تھا، رسول نے کیا کہا تھا، میں بھول گیا ہوں۔ رسول مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم سارے بھول گئے ہو مجھے یاد ہے، تم سارے بھول گئے مجھے یاد ہے۔ قرآن اٹھایا واپس گھر آ گئے۔ 3 دن کے بعد مسجد میں گئے تو انس بن مالک نے منہ چھپایا، انس بن مالک نے کپڑے سے منہ چھپایا ہوا تھا۔ مسجد میں جتنے صاحب تھے سب نے پوچھا انس کیا ہوا، منہ کیوں چھپایا ہوا، کیا ہوا، منہ کیوں چھپایا ہوا؟ کہا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے جس کی سزا ملی ہے، گناہ ہو گیا ہے جس کی سزا ملی ہے، اور آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، مگر آج بتا رہا ہوں کہ جب رسول نے مجھ سے اصحاب کہف کی علی کے امر اور وسیع ہونے کی گواہی مانگی تھی تو تب کہا تھا انس اگر کبھی گواہی دینے سے مکر گئے تو اللہ جب لعنت بھیجے گا تیرے چہرے پر واضح ہو جائے گی، اللہ جب لعنت بھیجے گا تو تیرے چہرے پر واضح ہو جائے گی۔ میں نے علی کے لیے گواہی نہیں دی، میرے چہرے پر برس کے نشان پڑ گئے، اور رسول نے اپنی زندگی میں بتا دیا، اور میں آج بتا رہا ہوں کہ یہ رسول کی بد دعا ہے کہ اگر علی کی گواہی نہ دے تو چہرہ ایسا ہو جاتا ہے، یہ رسول کی بد دعا ہے۔ اور ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہی علی کے لیے، اور پھر مٹایا بھی علی کے لیے، پھر بنایا بھی علی کے لیے، اور یہی علی ہے کہ وسیع رسول بھی ہے، اولو الامر بھی ہے، اور یہ اختیار اولو الامر کا ہے، جب چاہے جہاں سے جہاں جائے، جہاں میں رہے یا جہان سے باہر، زمین پر رہے یا آسمان پر، زمین سے باہر یا آسمان سے باہر۔ اور یہ علی الامر ہونے کی وجہ سے تو کہہ رہے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم ترک السماوات الی ترک الارضین، کہ پوچھو پوچھو جو علی سے پوچھنا چاہو اس سے پہلے کہ علی کو نہ پاؤ، کیونکہ میں علی ہوں جو آسمانوں کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں۔ یہ اولو الامر کا کام ہے کہ جب زمین کو نہ جانے آسمان کے راستے بھی جانے، اور اگر دنیا اس علی کو سمجھ جاتی تو کبھی علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آتی۔ مجھ پر کوئی قید نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، مگر مصاحب ذاکر صاحب پڑھتے ہیں، اور رسول بھی یہی ہے کہ جس نے آخر میں پڑھنا ہے مصاحب وہی پڑھے گا اس نسبت سے جو دن کی نسبت ہو۔ مگر میں چاہتا ہوں میرا حصہ بھی شامل ہو جائے، تھوڑا سا مصاحب اگر آپ سننا چاہیں، اگر آواز پر توجہ نہیں ہے تو گریے کے لیے تیار ہے۔ اگر علی کو دنیا مان جاتی تو علی کی بیٹیاں 72 گھنٹے ایک دروازے پر نہ کھڑی رہتی۔ اجر و گمان اللہ اتنا کافی ہے میرے لیے۔ علی کی بیٹیاں 72 گھنٹے تک باب الساعت اس دروازے کو کہتے ہیں، باب الساعت یہ شام میں دروازہ ہے، یزید کے دربار کے سامنے باب الساعت کا دروازہ، اس دروازے پر آ کر علی کی بیٹیاں 72 گھنٹے کھڑی رہی، 72 گھنٹے کھڑی رہی۔ ایسے نہیں کھڑی رہی ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، ایسے نہیں کھڑی رہی سر پہ چادریں نہیں تھی، ایسے نہیں کھڑی رہی زخموں میں زخم لگے ہوئے تھے، ایسے نہیں کھڑے رہی چہرے پر خون جاری تھا۔ اور میں نے بیٹھنے کا نہیں کہا، 72 گھنٹے کھڑی رہی ہے، بیٹھی نہیں کھڑی رہی ہے۔ جب بیٹھنا چاہتی تھی کوئی ظالم دائیں سے تازیہ نہ مارتا تھا، کوئی ظالم بائیں سے تازیہ نہ مارتا تھا۔ 72 گھنٹے کھڑی رہی۔ کھڑی کیوں رہی؟ کھڑی کیوں رہی؟ کبھی کہتے تھے ابھی دربار نہیں سجا، کبھی کہتے تھے ابھی بازار میں لوگ نہیں آئے،
کبھی کہتے تھے ابھی بازار میں روشنی نہیں آئی، یہ 72 گھنٹے تک سنتی رہی، علی کی بیٹیاں سنتی رہی۔ جب آخری گھنٹہ آیا تو سید سجاد نے پوچھا، او شمر ملعون، کب میری ماں و پھوپھیوں کو اس بازار سے گزار کر دربار کی طرف لے جائے گا؟ جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا۔ شمر نے جواب ہی ایسا دیا، پلٹ کے کہا، سجاد بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے، ہم نے جو ناچنے والی عورتیں بلائی ہے وہ ابھی بازار میں آنے والی ہے، جیسے ہی وہ آ جائیں گی ہم علی کی بیٹیوں کو لے کر بازار سے گزر کر دربار میں چلے جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے ایک اسی غم میں نہ رلائے۔ ایک جملہ ہے بس یہی پر ختم کرو، ایک جملہ ہے، یہی جملہ ایک سن لے، یہی ختم کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ اندر اگر غیرت ہو اور آل محمد کا درد ہو، یہی جملہ کافی ہے قیامت تک رونے کے لیے۔ شمر نے کہا ناچنے والی عورتیں آ جائے، وہ بازار میں آ کر ناچیں گی، پھر علی کی بیٹیاں بازار میں چلیں گی۔ جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا، تھوڑی دیر گزری، یہ ناچنے والی عورتیں، شام کی ناچنے والی بد کردار عورتیں بازار میں آ گئی۔ جیسے ہی بازار میں آئی پلٹ کر شمر سے کہا کہ شمر تجھے حیا نہیں آتا، یہ ہمیں کیسے ماحول میں لے آیا ہے؟ ناچنے والی کہہ رہی ہے، شمر تو ہم کیسے بازار میں لے آیا ہے؟ یہ ماحول ہمارے مطابق نہیں ہے۔ اب غیرت مند سمجھو کہ جو ماحول ناچنے والیوں کے لیے اچھا نہ تھا، اللہ جانے علی کی بیٹیاں اس بازار میں کیسے چلی، پھر کیسے پتھر کھائے،